السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی طرف آنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین۔ جی، آج کا ولاگ شروع کرنے سے پہلے مجھے ایک بات یاد آ رہی تھی۔ مجھے ایک سسٹر نے میسج کیا ہوا تھا کہ آپ نے ایک جگہ پہ کہا تھا کہ میں مفت مشورہ دیتی ہوں، تو مجھے بھی آپ سے مشورہ چاہیے۔ تو بہنا، میں آپ کو مشورہ کیسے دے سکتی ہوں؟ میں تو آپ کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی۔ تو ہر انسان کی زندگی جو ہے وہ مختلف ہوتی ہے، اور ہر بندے کے ایکسپیرینس بھی مختلف ہوتے ہیں، تو میں آپ کو کہہ سکتی ہوں۔ بہرحال اگر آپ نے مجھے یہ کہا ہے کہ میں اپنی زندگی کے ایکسپیرینس آپ سے شیئر کروں، تو وہ میں آپ کو بتا سکتی ہوں، وہ میں کر سکتی ہوں۔ بات یہ ہے کہ میں نے اپنی زندگی سے جو سیکھا ہے اب تک، وہ صرف یہ دو تین چیزیں ہیں بس۔ اگر ان دو تین چیزوں کو سیکھ لیں، سمجھ لیں نا، تو پھر ساری زندگی جو ہے انسان کی آسان ہو سکتی ہے۔ پہلی بات ہے صبر، دوسری بات ہے شکر، اور تیسری بات ہے اللہ تعالیٰ سے امید۔ اگر ہم امید صرف اللہ تعالیٰ سے رکھنا شروع کر دیں اور اللہ تعالیٰ سے ہر امید کی توقع رکھیں، تو ہم کبھی بھی مایوس نہیں ہوں گے۔ اور صبر جو ہے وہ سب سے پہلی بات ہے۔ صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی بھی انسان کا ظلم برداشت کریں۔ صبر کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو کہیں لگتا ہے کہ میں کسی سے کم ہوں یا میرے پاس کچھ کم ہے، تو آپ سوچیں کہ ضرور آپ کی زندگی میں کچھ نہ کچھ ایسا ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دوسروں سے زیادہ دیا ہوا ہوگا۔ تو آپ جو اچھی آپ کو چیزیں ملی ہیں، جو اللہ نے نعمتیں دی ہوئی ہیں، آپ ان کے بارے میں سوچیں تو آپ کا بالکل مائنڈ کلیئر ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بھی ناانصافی نہیں کرتا۔ اور باقی رہی بات شکر کی، تو شکر بھی اسی چیز کو دوسری طرف لے جائیں تو یہی شکر بھی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے اس کا شکر ادا کریں۔ اگر وقتی طور پہ اگر ہمیں کوئی انسان ہرٹ کرتا بھی ہے، تو پھر بھی ہم اگر صبر کر جاتے ہیں اور اس چیز کو برداشت کر لیتے ہیں، تو میرا یقین ہے کہ وہ ہمیں ایک ٹائم آتا ہے کہ ہماری جو چپ ہوتی ہے اور جو ہماری اس وقت کی برداشت ہوتی ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارا ایک درجہ لکھا جاتا ہے۔ اور وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں ہمارے سامنے وہ سارے جو جواب ہیں وہ سارے اس انسان کو ملتے ہیں، اور ہمیں بولنا بھی نہیں پڑتا، وقت اس کو خود ہی جواب دے دیتا ہے۔ تو باقی صرف یہ ہے کہ امید جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ سے رکھیں۔ اگر ہم ہر امید جو ہے وہ صرف اللہ سے رکھیں گے، تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ ہم کبھی بھی مایوس نہیں ہوں گے۔ اور اگر ہم کسی کے ساتھ اچھا کر رہے ہیں، کسی بھی انسان کے ساتھ ہم اس کی خدمت کر رہے ہیں، ہم اس کو بہت اچھا ٹائم دے رہے ہیں، سب کچھ اس کو کر رہے ہیں، تو پھر بھی ہم اگر اس سے امید رکھیں گے، اس انسان سے، تو ہم کبھی نہ کبھی ضرور ضرور کبھی نہ کبھی ہمارا دل ٹوٹے گا اور ہم پریشان ہوں گے۔ تو بس جس کے ساتھ بھی جو بھی اچھا کریں، تو وہ بس تو بغیر لالچ کے اور بغیر امید کے سب کچھ کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کبھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کریں اور اللہ سے امید رکھیں، تو آپ کبھی بھی مایوس نہیں ہوں گی۔ تو اگر آپ بیوی ہیں، ماں ہیں، تو آپ اپنی ذمہ داریاں اچھی طرح نبھائیں گی، اپنے گھر کو آپ اپنا 100% دیں گی، پرخلوص ہو کے رہیں گی، تو پھر میرا پورا یقین ہے کہ آپ کو واپسی پہ اس کا انعام بھی ملے گا۔ اور وہ کیا کہتے ہیں کہ اگر آپ اولاد کو پازیٹیوٹی سکھائیں گے، کیونکہ آج کل کے بچے بہت ذہین ہیں، بہت ماشاءاللہ سے سمجھدار بچے ہیں۔ اگر ہم ان کو یہ سکھائیں گے، کسی کے بارے میں، کسی رشتے کے بارے میں بھی ہم ان کے ذہنوں میں نیگیٹیوٹی ڈالیں گے، تو وہ ہمارے بارے میں برا سوچیں گے۔ ہو سکتا ہے جب وہ بچے ہیں، ہو سکتا ہے چپ کر کے سن لیں ہماری بات، ہو سکتا ہے ہماری مرضی کا جواب بھی ہمیں دے دیں، مگر بڑے ہو کے بچوں کے ذہن میں وہ چیز آتی ہے کہ آپ بچوں کو بس کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے یہ بس سکھا دیں، اور اس کے بعد ان کو یہ نہ بتائیں کہ کون اچھا ہے اور کون برا ہے۔ یہ بچے اپنی عقل سے اور سمجھ کے خود سمجھ جاتے ہیں، کیونکہ اگر آپ ان کو اچھا اور برا کے بارے میں بتائیں گی، تو وہ آپ کے خلاف ہی ان کے ذہن میں یہ چیز آتی جائے گی کہ ہمیں انہوں نے اپنے بڑوں کے بارے میں ان کے خلاف سکھایا تھا، یا مطلب کچھ سمجھایا تھا۔ تو آپ اپنے آپ کو پازیٹیو رکھیں، بچوں کے سامنے اپنا امیج جو ہے وہ اچھا رکھیں۔
باقی یہ ہے کہ گھر والوں کے ساتھ ساتھ آپ اگر ان کا خیال رکھ رہی ہیں تو آپ اپنا بھی خیال رکھیں، اپنے آپ کو سمجھیں، اپنے آپ کو ٹائم دیں، اور یہ کبھی بھی نہ سوچیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ جو آپ کرنا چاہتی ہیں آپ وہ کریں، تو خوش رہنے کی کوشش کیا کریں۔ تو باقی یہ ہے کہ آج کا ولاگ تو باتوں میں ہی گزر گیا۔ آج میں نے بنائے تھے کریلے، اور کریلے زیادہ تھے، میں نے سارے ہی فرائی کر لیے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ آدھے جو ہیں وہ میں نے پھر رکھ لیے نکال کے، اور آدھے کا میں نے سالن بنا لیا۔ اور اس کے بعد میں نے پھر جو ہے میٹھے میں تھوڑا سوئیاں بنا لی تھیں۔ بس سوئیاں تھوڑی میں نے دیسی گھی میں فرائی کی، اور کیونکہ مجھے اچھی لگتی ہیں دیسی گھی میں تھوڑی ہلکی فرائی کر کے۔ تو باقی سب کا اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے، کچھ لوگ بالکل گھی میں فرائی نہیں کرتے، ایسے گرم دودھ میں ڈال دیتے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر میں نے تھوڑے بادام اور چینی ڈال کے اور سبز الائچی ڈال کے ان کو مکمل کر لیا تھا۔ تو گیس چلی گئی تھی، تو میں نے پھر وہ سلنڈر پہ ان کو مکمل کیا۔ باقی اگر میری بات سے کوئی بھی بات آپ کو اگر میری اچھی لگی ہے تو مجھے بہت خوشی ہوگی، اور اگر آپ کو اچھی نہیں لگی تو میں معذرت چاہوں گی۔ اگر آپ کو ولاگ اچھا لگے تو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں اور شیئر کر دیں، اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔